محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامانی آل رسول۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائی لا الہ است حسین۔ حضرات، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے متعلق کچھ واقعات و نکات بیان کیے جائیں۔ اس سے بیشتر آئی ہم اور آپ مل کر ساری توانائی اور عقیدت و محبت کے ساتھ مقصد کائنات، اصل کائنات، فصل کائنات، روح کائنات، شان کائنات، ایمان کائنات، جان کائنات، ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مجھ سے پیشتر مدحان خیر الانام نے بڑے اچھے انداز میں نبی کی نعت آپ کو سنائی، اور ان علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے قطعی اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ میں یہ محسوس کروں کہ گورکھپور ریڈیو اسٹیشن سے کوئی خبر آپ کو سنائی جا رہی ہو اور آپ اپنا ریڈیو آن کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ ایک جگہ میلاد شریف ہو رہا تھا تو ایک مولانا صاحب تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو اپنے منہ میں سوالین کی گولی رکھ لیا کرتے تھے، سوالین کا ایک ٹیبلٹ رکھ لیا کرتے تھے، اور وہ ٹیبلٹ زیادہ سے زیادہ آدھے سے پون گھنٹے تک چلتا تھا۔ جب ان کا ٹیبلٹ ختم ہوتا تو اپنی تقریر کو ختم کر دیتے تھے۔ ایک دن وہ ٹیبلٹ کو اپنے منہ میں ڈالے اور تقریر کرنے لگے۔ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، بڑی تاخیر، بڑا دیر ہو رہا تھا۔ اب وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ آخر یہ ٹیبلٹ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ حضرات، انہوں نے اپنی تقریر کو ختم کیا، جب اس کو نکال کر کے دیکھا تو ٹیبلٹ نہیں بلکہ ان کے صدری کا بٹن تھا، ان کے صدری کا بٹن تھا۔ اس کے بعد سارا مجمع جا چکا تھا، صرف ایک چچا بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوشحال رکھے، اللہ آپ کی مرادوں کو پوری فرمائے۔ تو چچا نے کہا مولانا صاحب اب بس کرو، جو انہیں کرسیاں بیٹھ کے بولا تھے وہ کرسیاں ہمارا، ہم اپنے گھرے جائے۔ تو ایسا کچھ مسئلہ نہ ہو، آپ ذکر مصطفیٰ میں آئے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں، اس لیے عقیدت و محبت کے ساتھ اور پوری بیداری کے ساتھ سماعت کریں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے ایک سے ایک بہترین ماہ ناز علماء، خطبہ اور شعراء تشریف رکھتے ہیں۔ اگر انشاءاللہ آپ دل جمعی کے ساتھ سماعت کریں گے، پورے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور یہ محفل یادگار محفل ہوگی۔ حضرات، آج کا یہ آج کی یہ محفل، آج کا یہ پروگرام جو سجایا گیا رسم دستار فضیلت و قرت کے موقع پر سجایا گیا، اور اہل خانہ لائی کے مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے
اپنی محنت و مشقت سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی قربانیوں سے اپنے گھر کے ان بچوں کو آج اس قابل بنایا، اس لائق بنایا، وہ ماں باپ لائق کے مبارکباد ہیں، وہ بھائی لائق کے مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنی ہمت سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اپنے گھر کے ان فرزندوں کو اس مقام و منصب تک پہنچایا۔ اور صرف گھر ہی کے لوگ نہیں، اہل و عیال ہی نہیں، رشتہ دار ہی نہیں، ہم سب نہیں، بلکہ عالم اسلام کے لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک بہترین عالم دین تیار ہوا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ایسے ہی علماء کی ضرورت ہے، ایسے ہی عالم دین کی ضرورت ہے، ایسے ہی عالم دین کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ حضرات، یہ علم جو ہے، علم انسان کو ممتاز کر دیتا ہے، علم انسان کو بہتر بنا دیتا ہے۔ انسان کسی بھی دھرم، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، مگر جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی برادری نہیں دیکھی جاتی ہے، جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کا قبیلہ نہیں دیکھا جاتا ہے، جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کا خانوادہ نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ اس کی عظمت، اس کی بلندی علم کی وجہ سے بلند ہو جاتی ہے، اس کا مقام و منصب علم کی وجہ سے بلند ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ علم جانتے ہیں کیا ہے؟ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شیطان کی جتنے چیلے تھے، شیطان جو ان کا گرو تھا، سردار تھا، تخت نشین تھا، سب اپنے اپنے کارنامے کو پیش کرنے لگے، اپنی اپنی باتوں کو بتانے لگے کہ آج میں نے فلاں سے گناہ کروایا، آج میں نے فلاں سے جھوٹ بلوایا، آج میں فلاں کو گناہوں کی طرف لے گیا۔ سردار لوگوں کو شاباشی دیتا، پیٹھ تھپ تھپاتا، لوگ بیٹھ جاتے۔ ایک چیلا کھڑا ہوا، کہا سردار آج میں نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو سردار نے کہا کہ کیا کیے ہو؟ کہا کہ آج میں نے ایک طالب علم کو علم دین حاصل کرنے سے بھٹکا دیا ہے، ایک علم حاصل کرنے والے کو علم کے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ حضرات، اتنا سننا تھا کہ وہ ابلیس، وہ شیطانوں کا سردار مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ لوگ کہنے لگے سردار ہم نے اپنے کارناموں کو بتایا، ہم نے اپنے کاموں کو بتایا، مگر اتنی خوشی نہ ہوئی۔ آخر اس نے کیا کر دیا؟ اتنا کون سا بڑا کام انجام دے دیا کہ آپ کو اتنی خوشی ہو گئی؟ کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم لوگوں کو پتا نہیں ہے، آج اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ حضرات، ایک عالم دین، ایک باعمل عالم دین سینکڑوں شیطانوں پر بھاری ہوتا ہے۔ حضرات، آپ علماء سے واقعہ سنے ہوں گے کہ ایک عابد و زاہد، ایک متقی انسان، عبادت گزار انسان نماز کے لیے جا رہا تھا، عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں شیطان کہا آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہو؟ کہا پوچھو۔ کہا کہ یہ چھوٹی سی شیشی ہے، کیا اس میں زمین و آسمان رکھی جا سکتی ہے؟ کیا زمین و آسمان اس میں سما سکتا ہے؟ حضرات، وہ عابد و زاہد تھا، متقی پرہیزگار تھا، مگر اس کے پاس علم نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی شیشی میں زمین و آسمان کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی شیشی میں زمین و آسمان کو کیسے سمایا جا سکتا ہے؟ حضرات، اب وہی شیطان ایک عالم دین کے پاس پہنچا، ایک عالم دین کے پاس پہنچا، کہا کہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ عالم دین نے کہا پوچھو ذرا، کیا سوال ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ، کیا یہ زمین و آسمان اس شیشی میں آ سکتی ہے؟ کیا اس زمین و آسمان کو اس شیشی میں رکھا جا سکتا ہے؟ حضرات، اس عالم دین نے کہا کہ تو مردود معلوم ہوتا ہے، شیطان معلوم ہوتا ہے، اور سوال تو نے کر لیا ہے تو جان لے، ایک نہیں بلکہ 7 زمین ہو، 7 آسمان ہو، بلکہ شیشی نہیں سوئی کے ناکے میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اگر میرا رب چاہ لے تو شیشی نہیں بلکہ سوئی کے ناکے میں رکھ سکتا ہے، سوئی کے ناکے میں داخل کر سکتا ہے۔ حضرات، اللہ کے فضل نے اور علم نے اس کو گمراہی سے بچا لیا۔ انسان کے پاس برسوں کی عبادتیں ہوتی ہیں، سالوں سال کی عبادتیں ہوتی ہیں، سالوں سال کے تقوی ہوتے ہیں، مگر شیطان پل بھر میں اس کے ایمان عقیدے کو برباد کر دیتا ہے۔ مگر جو علم دین حاصل کیا ہوتا ہے، جس کے دل میں علم دین ہوتا ہے، وہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، بدعقیدگی سے بچ جاتا ہے، بھٹکے ہوئے راستے سے بچ جاتا ہے۔ حضرات، علم دین انسان کو تمام بلاؤں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور استاذ الکریم حضرت علامہ مفتی نظام الدین علیہ رحمہ کی مجھے وہ بات یاد آتی ہے، کیا آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے
معاشرے میں جو جتنی اچھی تعلیم حاصل کرے گا، جتنی اچھی ڈگری حاصل کرے گا، جتنی اچھی پڑھائی ہوگی، اس کو اتنی اچھی نوکری ملے گی۔ انسان ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہائی اسکول انٹر کی پڑھائی کر لے اور بی ایس سی کر لے، ایم اے کر لے، آئی ایس، پی سی ایس، پروفیسر، وکالت، انجینئرنگ، تمام جتنی ڈگریاں ہیں ساری ڈگریوں کو حاصل کر لے۔ جتنی اچھی ڈگری ہوگی، جتنی اچھی پڑھائی ہوگی، جتنی اچھی تعلیم ہوگی، اسی حساب سے اس کو نوکری ملے گی، نوکر کا پد ملے گا، اتنا اچھا جاب ملے گا، اتنی اچھی نوکری ملے گی۔ مگر یہ دینی تعلیم ایک ایسی چیز ہے، دینی تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کو حاصل کر لے تو یہ دنیا کا، زمانے کا نوکر اور غلام نہیں بنتا ہے، بلکہ زمانے کا امام بن کر کے نکلتا ہے، زمانے کا امام بن کر کے چمکتا ہے۔ جو دینی تعلیم حاصل کر لیتا ہے وہ قوم کا رہبر بن کر کے نکلتا ہے، قوم کا رہنما بن کر کے نکلتا ہے۔ مگر حضرات، آج ہمارے معاشرے میں ان عالموں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج تعلیموں کو لوگ حقیر سمجھ رہے ہیں، مگر یہی عالم دین، یہی حافظ قرآن کل میدان محشر میں جب ہوں گے تو ان کے ماں باپ کو تاج زری پہنایا جائے گا، ایک چمکتا دمکتا تاج پہنایا جائے گا۔ اہل محشر کہیں گے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو جنت بھی عطا کیا گیا، جنت میں بھی جا رہے ہیں، اور ان کے سروں پہ تاج زری رکھا ہوا ہے، ان کے سروں پہ چمکتا دمکتا نور کا تاج رکھا ہوا ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں یہ بتایا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی تھی۔ حضرات، جو قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے آج اس کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے۔ آج سب سے بڑی چیز تو یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی حج کی ڈگری پا جاتا ہے، الحاج جس کے آگے لگ جاتا ہے، حج کر کے آتا ہے تو وہ کسی مفتی، کسی عالم، کسی حافظ قاری سے کم اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے۔ وہ حج کی ڈگری پانے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ڈگریاں ہمارے اندر ہے، ساری خوبیاں ہمارے اندر ہے۔ حاجی صاحب لوگ ہوں گے تو میں معذرت چاہتا ہوں، بہت سے حاجی صاحب لوگ ایسے ہیں کہ مطلب حج کر کے آتے ہیں، جتنا گناہ وہ معاف نہیں کروا کے آتے ہیں، ایک ہی دن میں سارا، اس سے کئی گنا زیادہ گناہ ایک ہی دن میں انجام دے دیتے ہیں۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں کہ مٹہنہ کے پاس ایک حاجی صاحب تھے، تو وہ حج کر کے آئے، حج کر کے جب وہ واپس آئے تو بھینس چرانے کے لیے گئے کھیت میں، تو اس کے بعد ان کی بھینس ایک کھیت میں فصل کو چرنے لگی اور وہ حاجی صاحب کنارے میڑ پر بیٹھ کے سرتی بنانے لگے۔ اب جس کا کھیت تھا فصل نقصان ہو جاتا ہے، جب وہ دیکھا کہ بھینس چر رہی ہے، بیچارہ چلاتے ہوئے آیا، کہا ارے حاجی صاحب میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا۔ کہا ارے حاجی صاحب اب تو سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ، اب تو حج کر کے آ گئے ہو۔ رضا جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہا دیکھ بہو، حج ہم کیے نا، ہمارے بھائی سے حج نہ کیے ہی، ٹھیک ہے، حج ہم کیے ہیں۔ تو ایسے ایسے خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور ایک انسان، ایک شخص راستے سے جا رہا تھا تو راستہ بھٹک گیا، ایک شخص کھیت کا کونا گوڑ رہے تھے، تو کہا کہ یہ بتائیے، کہا کہ حاجی صاحب السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ راستہ کہاں جائے گا، کیا یہ راستہ ٹھیک ہے، ہم کو فلاں جگہ جانا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ راستہ ٹھیک ہے۔ وہ جانے لگا، کہا ذرا رکو، یہ بتاؤ کیا تم مجھے پہچانتے ہو، مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا۔ تو کہا کہ تب کیسے جان گئے کہ میں حاجی صاحب ہوں، کیسے تم کو معلوم ہوگا کہ میں حاجی صاحب ہوں؟ کہا کہ میڈیا چھپکت رہے تب بھی جان گئے کہ تو حاجی صاحب ہو، تو میڈیا چھپکت رہے تب بھی ہمیں معلوم ہو گیا رہا۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ حج کی ڈگری پا جاتے ہیں تو عالموں کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں، حافظوں کی کوئی قدر کرتے نہیں ہیں، سب نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ۔ اس لیے آپ چاہے کوئی حج کی ڈگری ہو، کوئی بھی ڈگری ہو، عالموں کی قدر کیجیے، عالموں کا احترام کیجیے، کیونکہ اگر انہی عالموں کی آپ خدمت کریں گے، عالموں کا آپ احترام کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی خدمت ہم اور آپ کی نجات و بخشش کا ذریعہ ہو جائے، ہم اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہو جائے۔ حضرات، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات بتا کر کہ میں اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے،
جس میں آپ نے داستان کربلا کو سماعت کیا، سید الشہداء کا امام حسین کی زندگی کے بارے میں آپ نے سنا، نواز رسول آقا امام حسین کی قربانیوں کو سنا، جنہوں نے اپنے پورے کنبے کو، اپنے گھرانے کو، اپنے خانوادے کو، اپنے پورے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے قربان کر دیا، دین کے بقا کے لیے قربان کر دیا۔ حضرات، یہی وہ آقا امام حسین ہے کہ جب مدینہ میں تھے تو مدینہ والوں نے کہا حسین زندہ، جب آپ مکہ میں گئے تو مکہ والوں نے کہا حسین زندہ، جب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو خانہ کعبہ نے کہا حسین زندہ، جب آپ مزدلفہ میں تھے تو مزدلفہ والوں نے کہا حسین زندہ، مینا والوں نے کہا حسین زندہ، سیدہ فاطمہ نے کہا حسین زندہ، علی نے کہا حسین زندہ، نبی نے کہا حسین زندہ، پوری دنیا نے کہا حسین زندہ، شامیوں نے کہا حسین زندہ، کوفیوں نے کہا حسین زندہ، ہر کوئی حسین کی زندہ ہونے کی گواہی شہادت دیتا رہا، مگر جب حسین کربلا کی دھرتی پر اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں کٹوا دیتے ہیں تو رب قرآن میں کہتا ہے کہ حسین زندہ۔ پوری دنیا اس سے پہلے زندگی کی گواہی دے رہی تھی، مگر حسین جب اپنے سر کو کٹوا لیتے ہیں تو رب قرآن میں کہتا ہے کہ حسین زندہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرات، میرے آقا امام حسین اور 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنے جان کی قربانی رب کی بارگاہ میں دی، یہ تو آقاؤں کی بات ہے، یہ تو سید الشہداء کی بات ہے، کربلا کے تاجداروں کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی وطن عزیز ہندوستان کی بات ہے کہ ایک جامع مسجد میں تقریباً 310 بچے، ایک مسجد میں بچے اور بچے اکٹھا کر دیے گئے، اور اس آبادی کے جو بڑے لوگ تھے وہ کہیں چلے گئے تو انگریزوں دوارا ان پر حملہ کروایا گیا، توپ چلوایا گیا، اور اس سارے ننھے بچے شہید ہو گئے۔ اب ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا، ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا۔ حضرات، مقدمہ چلنے لگا، معاملات چلنے لگے، کیس چلنے لگا۔ 2-3 مہینے کے بعد جب یہ بات جج کے پاس پہنچا، چیف جسٹس کے پاس پہنچا، تو وہ اپنا سب کچھ لکھ پڑھ کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، اپنا فیصلہ تم دستور ہند کے مطابق چاہتے ہو یا قرآن کے مطابق چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہم اس کا فیصلہ قرآن کے مطابق چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ ہم قرآن کے مطابق سننا چاہتے ہیں۔ تو جج نے کہا کہ یہ فیصلہ یہاں پر نہیں ہوگا بلکہ قبرستان پر ہوگا۔ حضرات، تخت کرسی قبرستان پر لگائی گئی۔ ان ننھے شہداء جو 310 یا تقریباً اس سے زائد جو کچھ تھے، ان شہداء کی لاشیں جہاں دفن کی گئی تھی، تعداد اتنی زیادہ تھی، جگہ کی قلت تھی، تو ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 بچے دفن کیے گئے تھے۔ حضرات، جب تخت اور کرسی قبرستان پر لگائی گئی اور علماء کے رائے سے، علماء سے اجازت لے کر کے جب اس ایک قبر کو کھولا گیا، جج نے کہا کہ کسی قبر کو کھولا جائے۔ جب قبر کو کھولا گیا تو جج نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ننھے بچے جو شہید ہو گئے تھے، دفن کر دیے گئے تھے، وہ مرے نہیں تھے بلکہ زندہ تھے اور آپس میں دھکا دھکی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ جج نے کہا کہ فوراً اس قبر کو بند کر دیا جائے، اس کا فیصلہ یہاں نہیں بلکہ کورٹ میں ہوگا، اس کا فیصلہ کورٹ میں سنایا جائے گا۔ حضرات، اب معاملہ کورٹ میں جب پہنچا اور جج نے سارا فیصلہ لکھ کر کے ان لوگوں کو جو ننھے شہداء کو، ننھے بچوں کو شہید کیا تھا، ان کو سزائے موت دے دی، موت کی سزا سنا دی۔ مسلمانوں نے کہا جج صاحب، آپ نے کہا تھا کہ دستور ہند کے مطابق فیصلہ چاہتے ہو یا قرآن کے مطابق چاہتے ہو، تو ہم نے کہا تھا کہ قرآن کے مطابق چاہتے ہیں، مگر آپ نے فیصلہ کچھ اور سنایا ہے۔ تو جج نے کہا بات یہ ہے کہ میں قرآن کو، میں بڑا ذہین انسان تھا، بڑا مائنڈیڈ انسان تھا، اور ایک عالم دین، ایک مولانا صاحب مجھے عربی سکھانے لگے، عربی کی تعلیم دینے لگے، اور میں عربی پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں قرآن کو پڑھنے لگا، اور مکمل ایک پارے کو میں نے مکمل کر لیا، اور جب دوسرے پارے میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرات، جج نے کہا کہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تو میرا ذہن یہ سوچنے لگا کہ جس کے ہاتھ کٹ گئے ہوں، جس کے بازو کٹ گئے ہوں، جس کا سر تن سے جدا ہو گیا ہو، جس کے قدم پاؤں کٹ گئے ہوں، وہ بھلا زندہ
کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، اس جج نے کہا کہ قرآن جھوٹا ہے، اور اسی وقت جج نے کہا کہ میں نے قرآن کو بند کر دیا۔ مگر جب یہ مقدمہ، یہ معاملہ میرے پاس آیا تو میں نے سوچا کہ اب اس سے اچھا موقع اسلام کو جاننے کا نہیں ملے گا، اس سے اچھا موقع اسلام کو پرکھنے کے لیے نہیں ملے گا، اور اسی لیے میں تخت کرسی قبرستان پر لگوایا تھا۔ اور جب میں ان ننھے شہداء کی لاشوں کو میں نے دیکھا تو بلکہ وہ مرے نہیں تھے بلکہ زندہ تھے، آپس میں کھیل رہے تھے۔ حضرات، جب ان ننھے شہداء کا یہ عالم ہے، ان ننھے شہیدوں کا یہ عالم ہے، تو کربلا کے شہداء کا عالم کیا ہوگا؟ کربلا کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، روز قیامت تک زندہ رہیں گے۔ قرآن میرا فرماتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تم اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ حضرات، جب کوئی انسان مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے اعمال کے مطابق اس کو سزا اور جزا دی جاتی ہے، اس کے کرتوت کے مطابق اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ مگر جب کوئی صالح، کوئی انسان، نیک انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو قرآن کی زبان میں خود پروردگار اس کا استقبال کرتا ہے، پروردگار عالم اس کا استقبال کرتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شہداء کا صدقہ عطا فرمائے، شہداء کربلا کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔